السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کی بہن میزبان سہرش خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں فہد انفو چینل۔ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایکسپوز کریں گے ڈاکٹر مالا علی کو، جو کہ گونگے بہرے اور معذور لوگوں کا کلام الہی سے علاج کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ اب پاکستان بھی پہنچے ہیں۔ اسد کثیر سے ملاقات کے بعد وہ پشاور کا دورہ بھی کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کوئی 5 برس قبل کردستان عراق میں ایک شخص مشہور ہو گیا جو کہ خود کو طب نبوی کا ماہر اور روحانی معالج باور کرانے لگا۔ اربیل کے مضافات میں واقع کلک نامی علاقے میں اس کا ایک مطب تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا میں اس کی ویڈیوز وائرل ہونے لگیں، جن میں گونگے بہروں، دماغی معذوروں اور مختلف امراض کا شکار بیماروں کو ایک شفٹ سے ٹھیک ہوتے دکھایا جانے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یوٹیوب پر اس کے سبسکرائبر کی تعداد 2 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ایک لمحہ بھی کسی طبی درسگاہ میں نہ پڑھنے کے باوجود یہ شخص خود کو ڈاکٹر کہلانے لگا، اور یہ طریقہ علاج بطور کرامت اسے عطا کی گئی ہے۔ جن امراض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز ہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں انہیں ایک شفٹ سے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام پیچیدہ امراض جیسے نابینا پن، بہرا پن، گونگا پن، کینسر، دماغی خلل، گردے کے جملہ امراض، امراض قلب و جگر، ریڑھ کی ہڈی کے تمام مسائل، خواتین کے تمام مسائل، کورونا کے بعد قوت مدافعت بڑھانے، یہاں تک کہ ایڈز وغیرہ وغیرہ کا تسلی بخش علاج کرتا ہوں۔ باقی جنات، جادو، اراوا، شریرہ کا علاج تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لوگوں کو شفا پاتے ہوئے میری ویڈیوز میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ شخص کا نام ڈاکٹر ملا علی کردستانی ہے۔ یہی صاحب رحمت کا فرشتہ بن کر اب پاکستانی گونگوں، بہروں اور اندھوں کا علاج کرنے تشریف لا چکے ہیں۔ ملا صاحب ویڈیوز میں تو صرف دم اور شف وغیرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے بعض ترک علاج نہایت مزہ کا خیز ہیں۔ یہ موٹی خواتین کا وزن کم کرنے کے لیے انہیں ٹیشو پیپرز زیادہ سے زیادہ تناول کرنے کا نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ یہی طریقہ ان کے گلے پڑ گیا۔ 3 مئی 2017 کو یہ ایک کرد خاتون کو اربیل کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا پیٹ ٹیشو پیپر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے 25 روز کے دوران 1104 ٹیشو پیپر کھا لیے تھے، جس نے اس کا پورا نظام ہضم جام کر دیا تھا۔ تحقیق پر یہ راز کھلا کہ وزن گھٹانے کا یہ نرالا نسخہ اسے ملا صاحب نے بتایا تھا۔ پھر کیا تھا کہ پولیس ملا صاحب کے مطب پہنچ گئی اور یہ صاحب گرفتار ہو گئے، مگر اپنی غلطی ماننے کے بجائے ملا صاحب نے ڈٹائی سے کہا کہ خاتون نے ٹیشو پیپرز غلط طریقے سے کھائے ہیں۔ اگر بتائے ہوئے طریقے پر کھاتی تو نقصان کے بجائے فائدہ ہوتا۔ کردستان کے وزیر صحت محمد رشید کے مطابق موصوف عقل سے ماورا قسم کا علاج تجویز کرتے ہیں، اس لیے مزید انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مذکورہ خاتون کے علاوہ دیگر خواتین نے بھی ان کے خلاف شکایات درج کی ہیں۔ ملا صاحب چونکہ ایک بڑے سیٹ بن چکے ہیں، اس لیے جلد ہی بھاری جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد ملا صاحب نے اعلان کیا کہ اس ملک میں میری قدر نہیں کی گئی، اس لیے اب کردستان چھوڑ رہا ہوں۔ گزشتہ برس وہ لوگوں کے علاج کی غرض سے سعودی عرب پہنچے۔ یہاں پاکستانیوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ وہ مسجد نبوی میں پاکستانیوں کے جھرمٹ میں کسی گونگے یا بہرے کو شفا بخش رہے تھے کہ پولیس کی نظر پڑ گئی۔ 5 فروری 2020 کو موصوف گرفتار کیے گئے۔ مدینہ منورہ کی پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس عراقی شہری کو مسجد نبوی کے زائرین دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بعد میں انہیں سعودی عرب سے بھگا دیا گیا تو یہ صاحب ترکی چلے گئے۔ شنید ہے کہ وہاں بھی پولیس ان کے طاق میں رہتی ہے۔ اب یہ پاکستانی اندھوں اور بہروں کو ٹھیک کرنے یہاں وارد ہوئے ہیں، کیونکہ ماحول نہایت سازگار ہے۔ یہاں حکومت بھی جادو ٹونے پر کامل یقین رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں عرب علماء کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کم و بیش ہر ملک کے تمام جید و مستند علماء اسے فراڈی قرار دے چکے ہیں۔ تفسیر کا موقع نہیں، صرف کویت کے نہایت معتبر عالم دین اور مفتی شیخ احسان العتیبی کا ایک فتویٰ ملاحظہ کیجیے۔ اس شخص کے پاس کوئی اکیڈمک سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس نے ایک دن بھی طب کا علم نہیں سیکھا۔ طبیب و عامل بننے سے قبل یہ ایک مسجد میں خادم تھا۔ اگرچہ مسجد کی خدمات نہایت معتبر عمل ہے، لیکن اس نے اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں کی۔ یہ ہفتے میں 2 بار بھی اپنی ڈیوٹی نہیں دیتا تھا۔
مسجد سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قرآن کی چند آیتیں یاد کر لی، وہ بھی بغیر کسی ترتیب کے۔ اس کی تلاوت سن کر تدریج کا معمولی فہم رکھنے والا شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ پرلے درجے کا جاہل ہے، اس کی تلاوت ہی غلط ہے، مفہوم و معنی کیا سمجھے گا۔ ڈیوٹی میں کوتاہی کی وجہ سے مسجد سے جب نکال دیا گیا تو اس نے دیہات کا رخ کیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ملا یعنی امام و خطیب ہوں، راز کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ خوش قسمتی سے سیاسی جماعت الحزب الدیمقراطی کردستانی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ باقی مریض جمع کرنے اور ویڈیو وغیرہ بنانے کی ذمہ داری پارٹی نے اٹھا لی اور اس کی کرامت کا خوب ڈھنڈورا پیٹا، یہاں تک کہ یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یوم ملین 60 لاکھ عراقی دینار کمانے لگا۔ حالانکہ وہ یہ باور کرواتا تھا کہ میں علاج کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، سب کچھ فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ وہ ایک پرچی دیتا ہے جس میں ایک ہندسہ لکھا ہوتا ہے اور مریض سے کہا جاتا ہے کہ فلاں مارکیٹ جا کر یہ چیزیں لے آؤ۔ مارکیٹ والا اس کا اپنا آدمی ہے، وہاں سے شہد یا کلونجی لے کر مریض آتا ہے، عام مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ یہ اس کا دھندا ہے جسے اس نے مستفشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے رکھا ہے۔ اس طرح وہ کروڑوں دینار کما چکا ہے۔ ویڈیو میں تو علاج کے مختلف حصے دکھائے جاتے ہیں، ورنہ اس کے کمرے کے علاج میں نیم برہنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں جن نکالنے کے لیے پیٹا جاتا ہے۔ موصوف علاج کے لیے انسانی پیشاب پینے کا نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق نجس و ناپاک دودھ کے ساتھ ساتھ اپنے ہی پیشاب پینے کا حکم دیتے ہیں۔ ان کے علاج میں مٹی اور ٹیشو پیپر کھانے کا نسخہ بھی شامل ہے، جس کا ذکر ویڈیوز میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ ٹی وی پروگرام میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایکس رے دیکھ کر مرض پہچان لیتا ہوں۔ پروگرام میں شریک ڈاکٹر نے فوراً ایکسرا اسے پکڑا کر کہا کہ بتاؤ اسے کیا مرض ہے۔ اللہ نے اسے آن ایئر ذلیل کیا، اس نے ایکسرا ہی الٹا پکڑا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے دجالوں سے مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ قرآن کریم بے شک شفا ہے، لیکن اس طرح چند آیتیں پڑھ کر کسی اندھے یا بہرے گونگے کے ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنا خدا پر افطرا اور جھوٹ باندھنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ایک شخص سے نابینا، بہرے اور گونگے کا یکدم ٹھیک ہونا کرامت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کرامت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہاں تو منصوبہ بندی سے اور باقاعدہ کیمرے کے ساتھ کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ملا علی کلک کو ہدایت دے اور منکرات چھوڑنے کی توفیق دے۔ عمان کے نامور عالم دین شیخ اسامہ بن یاسین المعانی البرا روحانی علاج کا گویا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے۔ 14 جلدوں پہ موسوعہ شرط العلم ترقی انہی کی تصنیف ہے۔ انہوں نے ملا صاحب کے خلاف بھی کتاب تحریر کی ہے، جس میں اس کے دجل و فریب کا پردہ چاک کیا ہے۔ اس کتاب کا نام الدرت کاتے تا سیلی شریع الملا علی کلک کردستانی ہے۔ اس طرح مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اور دیجیے اپنی میزبان سحرش خان کو اجازت۔ السلام علیکم۔